باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، مردہ دفن ہونے کے بعد قبر پر نماز پڑھنا۔ مراد یہاں نماز سے نماز جنازہ ہے، اور یہ حدیث بھی بہت دفعہ گزر چکی ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال حدثني سلیمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرني من مر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا ابا عمرو قال ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اسود رجلا او امرأة كان يقم المسجد، مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، فمات ولم يعلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا آذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه۔ یہاں ایک نیا لفظ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو، اس کی حالت کو حقیر سمجھا، یعنی اس کا فوت ہونا اور دنیا سے چلا جانا، کیونکہ ایک جھاڑو دینے والا شخص تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر و منزلت بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ بڑھا دی اس کا جنازہ پڑھ کر، اور اس کے دفن ہونے کے بعد اس کا جنازہ پڑھ کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اصل چیز کسی کا اخلاص ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کوئی کام کتنا کر رہا ہے، خواہ وہ جھاڑو ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ ایک شخص جو درس دے رہا ہو اور لوگوں کو پڑھا رہا ہو اسی کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہو، نہیں، اس شخص کا بھی عزت و مرتبہ کچھ کم نہیں کہ جو ایک درس دینے والی جگہ پر بیٹھنے کے لیے صفائی کا اہتمام اور انتظام کرتا ہے اور جھاڑو لگاتا ہے۔ اب مسجد میں نماز پڑھنا ایک بہت اعلیٰ درجے کی نیکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو صاف کرنا یہ بھی کچھ کم نیکی نہیں، اس لیے کہ مسجد صاف ہوگی تو لوگ اچھی طرح نماز پڑھ سکیں گے۔ تو اس کی اس صفائی نے باقی سب لوگوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع کا اہتمام کیا، ان کے لیے ایک سہولت پیدا کی، تو وہ بھی اپنے اجر اور ثواب میں کچھ کم نہ تھا۔ لوگوں نے اس کو عام دنیا کی روٹین کے مطابق ایک کم درجے کا انسان سمجھ کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت تھی، اور عورت سمجھ کر کے کیا کالی کلوٹی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے اس کا کیا حق ہے، نہیں، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور نہیں کیا، بلکہ اس کے اس کام کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام بھی چھوٹا کام نہیں ہے، اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قبر بھی اس کی ایسی جگہ بنائی گئی جو الگ تھلگ تھی، یعنی اس کو مرنے کے بعد بھی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے جو لوگ کم درجے کے کام کرتے ہیں معاشرے میں، کوئی نائی ہے یا موچی ہے یا اس طرح، تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اصل بات تو تقویٰ ہے۔ اگر کسی نائی کے اندر تقویٰ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے نزدیک اس نائی کا درجہ اور مقام کہیں بڑا ہے بنسبت ایک دنیا کی بہت بڑی ڈگری اور بہت بڑا عہدہ رکھنے والے کے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو علم کی وجہ سے، بعض لوگوں کو مال کی وجہ سے درجات دیے ہیں، لیکن یہ درجات عارضی ہیں۔ اگر علم کے اندر تقویٰ نہیں اور خدا کا خوف نہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک، اللہ نے ہمارے لیے چاہا اور ہمارے حصے میں مختلف کام آ گئے، اور مختلف کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں عطا کی۔ اب جس کو جو صلاحیت ملی، اللہ نے اس سے جو کام لینا چاہا اور اس نے کر دیا، تو قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے بظاہر کیا بڑا کام کیا اور کون سا مارے کا سر کر کے آیا، دیکھا یہ جائے گا کہ کس کے اندر واقعی وہ کام صرف اللہ کے لیے خالصتاً کرنے کا جذبہ تھا۔ اور جس کے اندر جتنا یہ جذبہ زیادہ ہوگا، جتنی اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر کام کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، خواہ وہ کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کو بھی توجہ اس بات پر رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خواہ ہم جھاڑو ہی لگا رہے ہیں، تو ہم کوئی حقیر و ذلیل لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس جھاڑو میں بھی نیت یہ رکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رضا کے لیے یہ کام ہے، کسی انسان کی رضا کے لیے نہیں۔ اور ضروری نہیں کہ صرف اسی جھاڑو لگانے کا اجر ہے جو کسی مسجد میں ہو یا کسی درس گاہ میں ہو، کہیں پر بھی انسان جب صفائی اور ستھرائی اور طہارت کا اہتمام کرتا، خواہ وہ اپنے گھر کا باتھ روم ہی کیوں نہ دھو رہا ہو اور اپنا کموڈ ہی کیوں نہ صاف کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسلام کے اس تعلیم کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، تو وہ ایک بہت بڑے درجے کا کام کرے اور اس نصف ایمان کو حاصل کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال
جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کی فضیلت بتائی کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا گھیرا ہوتا ہے، تو اسی طرح ان جگہوں کی صفائی اور ان جگہوں کا اہتمام کچھ نسبتاً زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن پھر بھی ڈیپینڈ سراسر نیت پہ کرتا ہے. اور پہلی حدیث جو آپ نے اس کتاب کی پڑھی وہ بھی یہی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کوانٹٹی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب لوگوں نے اس کا معاملہ بڑا چھوٹا کر کے بتایا، قال فدلونی علی قبرہ، تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں بنائی ہے. فأتی قبرہ فصلی علیہ. کیا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے انسانوں کے ساتھ بھی. اور ہمارے اندر سے یہی اخلاق ختم ہو گیا کہ جس میں دوسرے کے سٹیٹس کی وجہ سے اسے عزت نہ دی جائے، دنیا کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے نہ دی جائے، بلکہ اس کے کام کی وجہ سے دی جائے کہ وہ کر کیا رہا ہے. فأتی قبرہ فصلی علیہ، آپ اس کی قبر تک پہنچے اور آپ نے اس میں نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی.